الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. صاحب صدر جناب علامہ ہشام الہی صاحب حافظ اللہ تعالی، جناب صاحب دادا طارق محمود جزانی صاحب حافظ اللہ، جناب حافظ محمد شفیق انصاری صاحب اور مصطفیٰ صاحب، اور جو دوست والے تشریف فرما ہے صاحب، اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی جو ارض مقدس سے تشریف لائے ہیں جناب مامون اسد تمیمی حفظہ اللہ. میں اپنی بیماری کی وجہ سے کوئی مفصل آپ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ڈاکٹر زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی نافرمانی کر کے ڈاکٹر کی عادت ہے. تو آج میں آپ سے اپنے مرشد و مخدوم بابا شہید علامہ احسان الہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو میں نے ان کی خدمت میں گزارے ان کا کچھ تذکرہ کروں گا. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگ کچھ کہتے تھے بڑے سخت مزاج ہیں. وہ طبیعت کی سختی نہیں ہوتی تھی، وہ ایمان غیرت ایمانی ہوتی تھی. غیرت ایمانی کو ترقی یا سختی نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے کبھی بھی اس سلسلے میں تساہل نہیں پڑتا تھا. وہ جہاں بھی ہوتے تھے مسلک اہل حدیث کی بات کرتے تھے. ایم آر ڈی کا جلسہ تھا موچی دروازے میں، سب لوگ جمع تھے. نواب رسول اللہ مرحوم کے گھر پر صاحب وہاں آج ہی کلام لوگ صاحب بھی زندہ ہے، نمازی آدمی ہے. وہ کہنے لگے نماز پڑھ لیں. علامہ صاحب رحمۃ اللہ پہلے وضو کر کے کھڑے تھے، کہ آؤ نماز با جماعت پڑھ لو. نواب رسول اللہ ہاں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ وہاں نماز کی سب سے زیادہ پابندی ملک غلام مصطفیٰ کھا کیا کرتے. اور جب نماز پڑھنے لگے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ظہر کی نماز پڑھا دی تو فرمایا اٹھو عصر کی نماز بھی پڑھ لیں. حاجی علامہ بلور کہتا ہے علامہ صاحب ہم نے قضا تو سن دی، یہ ایڈوانس کیا ہے. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے نماز جمع مقدم کی. رسول اللہ نے کہہ دیا ہم کو رکھنا. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کارکنوں کے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال کرتے تھے. آج بھی قائد ہیں نا، انہیں کہیں کہ مسجد میں اذان نہیں دے دیتے، کہتے میں اذان کی نماز پڑھ لوں. کہ مسجد میں خطبہ نہیں دے دیتے، کہتے دوسری مسجد میں چلے جاؤ آ جائے خطبہ سن لو. لیکن علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت نہیں تھی. آپ جس طرح دیکھتے ہیں ابھی ہشام الہی کو کسی ایسی مسجد میں حملہ ہوتا ہے تڑپ جاتا ہے، اس وقت تک کسی چین نہیں آتا جب تک اس مسجد کے پرابلم کو حل نہیں کر دیتا. جب بھی کسی نوجوان پہ کیس بنتا ہے وہ نوجوان اتنا بے تاب نہیں ہوتا جتنا مسلم بھی شامل نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کیس کیسے ختم ہے. یہ اس نے یہ ادا، یہ عادت، یہ سوچ، یہ فکر کس سے پائی ہے؟ اپنے شہید بابا سے پائی. شہید بابا کیسے کارکن سے پیار کرتے تھے. اور آپ کو ایک اور ان کی زندگی کا واقعہ تھا. ہم ضلع کسور میں ایک سفر پہ تھے تو ہم کوٹ راجہ کی شریف ہوتے. وہاں ایک بڑا مسکین تھا ساتھی تھا، مسکین اور فقیر تھا مادی اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بڑا طاقتور تھا، بڑا توانا تھا، بڑا تازہ دم تھا. میں نے کہا بابا اس بندے سے تھوڑی دیر سلام دعا لیتے ہیں، بڑا محنتی، بڑا باوفا، بڑا کمٹمنٹ والا ساتھی ہے. تھوڑی دیر وقت فرمایا کہا چلو وہاں گئے. اب جب اس کے وہ بیچارہ موڑے پہ بیٹھ کے چھٹیاں سلائی کرتا تھا،
آج ہم تڑپ جاتے ہیں، آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بابا شہید کے وہ لاڈ یاد آتی ہے، بابا شہید کا وہ پیار یاد آتا ہے، بابا شہید کا وہ انداز یاد آتا ہے، وہ انداز، وہ پیار، وہ محبت تڑپا دیتی ہے۔ بابا شہید نے جب اس کی دکان کے آگے گاڑی کی بریک لگائی، اس کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ علامہ احسان علی ہے۔ کہاں علامہ احسان، کہاں میں ایک موچی جنڈی ٹوٹی ٹوٹی تھا مجھے، پھر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ احسان اللہ ظہیر اس آقا مولا کی تعلیمات کا وارث ہے جس نے کہا تھا الفقر رضائی، الفقر رضائی۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھتا رہا کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اٹھو یہ پیڑھی دے لاؤ، پیڑھی لے کے آیا۔ میں نے علامہ صاحب کو کہا بیٹھ جائیں، علامہ صاحب بیٹھ گئے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کروں۔ میں نے کہا جاؤ جلدی جلدی ایک بوتل لے آؤ۔ بازار کی ساری عملیں، بازار کے سارے بڑے بڑے تاجر ادھر اس موچی کی اس پیڑھی پہ آ گئے۔ یہ جبکہ بات کر رہا ہے سیف اللہ خالد ہے، سیف اللہ خالد ابھی اس کی فکری نہیں ہوتی، ایک بندہ میں ایک بندہ ہی بول رہے وہ بھی جب میں نے کہا جاؤ کچھ لے آؤ، وہ سیون لے آیا۔ بازار کی حکمت تاجران کا صدر آیا، سیکٹری جنرل آیا، بڑے بڑے تاجر آئے، کہہ رہے علامہ صاحب آؤ ہمارے گھر، ہماری خدمت ہوگی، خدمت کا موقع ملے گا۔ علامہ صاحب نے کہا میں اس بازار میں آپ سے خدمت دعانے کے لیے نہیں، آپ کو ملنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اس مال کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ نے پوچھا سیدھا آج کتنے سال ہو گئے علامہ صاحب آج بھی نام آتا ہے تو بے ساختہ کہتے جب تک سورج چاند رہے گا، بولو تم بھی یار، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ایسے ڈھیلے ڈھیلے نہ لگایا کرو، تم کتنے 5-6 بندہ بیٹھا ہوا نہ لگے، ہمیں پوچھو کہ گونڈی میں ڈبا دے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، آدھے بندے لگائے گا، آدھے بندے کی کر دے، جب تک سورج چاند رہے گا۔ آج 40 سال بیت گئے، علامہ صاحب کا نام کیوں نہیں ہے؟ کتنے ذکر لے گئے آج کے نام جانتے ہو؟ قیمت صاحب کا نام کیا ہے؟ مسجد میر ہے، حدیث پاکستان میں کتنا جانتے ہیں نام کیا ہے؟ لیکن آپ کے رات میں سے کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ کیوں نہیں پتا؟ کہ وہ سچے ضرور تھے لیکن کارکن تھے، ان کا وہ پیار نہیں تھا جو پیار تقاضا کرتا ہے کہ وہ پیار شخصیت کو یاد رکھے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج اس لیے پوچھ رہا ہے، آج اس لیے ان کے نام کے لانے لگتے ہیں، آج اس لیے ان سے پیار اور محبت کی اور وفا اور ولا کی جو ہے وہ سفید بندی کی جاتی ہے کہ وہ کارکن سے پیار کرتے ہیں، کارکن سے پیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نصیحت کرتے تھے۔ جزانی صاحب ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم چکوال میں گئے، علامہ صاحب کے ساتھ ہمیں ایک جلسہ تھا چھپڑ بازار میں، جلسے کے بعد واپس آئے، اس دن خدا کی طرف سے اس کی توفیق سے میرے جلسے کروا دی اور ان کی تربیت کر دیا تھا۔ میں تو ایک دیہاتی آدمی، ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوا، مجھے پتہ ہی تحریکیں کیا ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب جب ہم چکوال کے بعد نکلے جلسے کی خاطر کے بعد تو کہنے لگے عبد القدیر، میں نے کہا جی سر، جی بابا، میں ان کو بابا کہتا ہوں زندگی میں، جی بابا
کہنے لگا کہ تجھے بول دوں میرے لیے یہ دنیا جہان کی اتنی مجھے مل جائے کہ زمین و آسمان کی خزانے مل جائیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے اس لفظ سے خوشی بابا یہی لگا کہتے ہیں لیکن ایک بات ہے جب تو نے مراد مصطفیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو نے کہا عمر نے کہا عمر تیرے ساتھ بھی نہیں کہتا ہے میں نے پیار دیا تھا تو کتنے بیٹھا اس طریقے سے اس مراد کہتے ہیں میں جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتا ہوں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی ایک محبت کی کارکن کے ساتھ کہ چھوٹی چھوٹی چیز سامنے رکھ کے تربیت کیا کرتے تھے اور ان کی تربیت کر دیا تھا کہ جب ان کی تحریک شروع ہوئی تحریک شہداء اہل حدیث شروع ہوئی تو نوجوان یہ بیٹھا ہوا بھائی بھی اس کی پٹھی ختم ہوگی یہ پٹھی میں برتن رہتا تھا یہ بیٹھے ہوئے تھے اور نوجوان ان کی دربار ختم ہو گئے پھر ان کی ملازمتیں ختم ہوگی کس لیے وہ بابا شہید کی باتیں پہ مفاہمت کرنے کے لیے بابا شہید کی مسئلہ ہے مفاہمت کرنے کوئی اور رولا نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا آج لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہشام علیہ نے تنظیم کیوں بنائی ہشام علیہ نے نہیں بنائی تم نے کارکنوں کو نکالا انہوں نے تنظیم بنائی تنظیم تم نے بنائی امیر بانی کس نے بنائی تم نے کارکن میں بھی عزت ہوتی ہے کارکن میں بھی احترام ہوتا ہے کارکن کی محبت اور وفا میں قرار ہے اس کی اہمیت آپ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی علی کلاس کو شرفاء کو سرداروں کو لیڈروں کو دعوت پہ بلایا کھانا کھا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر آ گئے اندھے تھے تو مسئلہ درپیش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناگوار ہو یہ سوچ نہ صرف اتنا کا ناگوار گزرا ایک کارکن کا آنا اس وقت تو وہ رسول جس کو اللہ ہمیشہ بڑے پیار سے پکارا کرتا تھا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اس رسول کو کیا ڈانٹا بابا صاحب جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى اور یہ تک کر پاپا ہی آپ بس کرو سمجھ مان سمجھ بری پتے نہیں کرتا وہ دنیا دے آئے کئی بڑے وہ ووٹ کے جا رہے ہیں کتنے وقت ساتھ ظاہر ہے اسی فرق کی طرف کوئی حکم آیا قانون کی شریعت خلاف نہ ہو پہلے کیا تھے لو چلتے تھے یہ بابا شہید نے مٹی کے ٹکڑے کو ہیرا بنایا میں نے علامہ صاحب رحمۃ اللہ کی شہادت کے بعد جو سیاستدانوں میں بیٹھ کر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ بابا شہید کیوں اس بات میں مصر تھے کہ جماعت بنا کے آگے بڑھیں اس سے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے ایک دفعہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں محمود علی قصوری کی بات ہے ان دنوں فضلہ کے بڑے مقدمے کیے ہوئے تھے آج لوگ کہہ رہے ہیں تم فضلہ کا احترام دینا نہیں کیوں میں احترام دینا نہیں دیتے لو اس کی زندگی میں تم نے میرا بگاڑ دیا پھر بگاڑ دیا میں اس کا نام کیسے احترام کروں جس نے بابا شہید کے خلاف خانے وال میں قوم کو کھڑا کیا اور اس سے مقدمہ کرایا کہ یہ میرا خامد ہے اور میں خرچہ نہیں دیتا اور یہ میرا ایک بچہ بھی ہے یہ مقدمہ داخل کرانے والا کسی عزت احترام کو مجھ سے کیا ہے کسی عزت احترام مجھ سے کیا مجھ سے کیوں کہتے ہو کہ ان کی عزت نہیں کرو نہیں کرتا اب بھی نہیں کرتا جو کرنا کرتا علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارکن تھے جو پیار تھا اس کی بات ہو رہی ہے آج اللہ پوچھتا ہے اسلام کا بے بات سپاہی شان لائی شان لائی کسی نے پوچھتا ہے تو اس نے کارکن کو پیار کیا کارکن کو احترام کیا بڑے دن آدمی کو لکھتا ہے کہ شان کو گھرنا
بتائے گا تم کو چاند کو گھوڑا میں اس بار سن چاند کو کہتے ہیں گھوڑا میں وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تنہا ان کا نام چلے. وہ کہتے تھے کہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی ایک گاؤں کا چودھری پگ ڈال کر سر پہ اکیلا نکلتا ہے تو اس کی عزت نہیں ہوتی. اگر 10 پگوں والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تب اس کی عزت ہے. میں تنظیم کے سربراہ ہوں. تنظیموں کی جان کو یہ بات سمجھ رکھنی چاہیے کہ ان کے کیلے کلے سے ان کی عزت نہیں ہوگی, بلکہ عزت تب ہوگی جب 10 کلے ہوگی. اللہ کی گرامی اب میری طاقت جواب دے رہی ہے. میں سارے کئی سال لام کھڑے ہو کر علامہ صاحب کی زندگی کے واقعات جان کر کروں وہ ختم نہیں ہوئے. اور انشاءاللہ کچھ واقعات اب ان کے ساتھ دوسرا حصہ ہے کتاب کا اس کے دوسرے حصے میں کچھ واقعات جن کو میں نے خدمت میں دی ہے. تو آج میں اسی بات پر اپنی گفتگو پیش کروں کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بابا شہید کہتے کیا تھے, چاہتے کیا تھے, مقصد کیا تھا, ہدف کیا تھا. اور یہ تھے اللہ تعالی اور انہوں نے ایک بڑی منہج کی تقریر ہے علامہ احسان نے لی رحمۃ اللہ جس میں شہید بابا نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا. وہ ہے سن 1986 کی جرا ہار میں کی گئی. اور اس میں کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کے جوانوں کو لڑائے گا, مروائے گا. کہنے لگے یہ جھوٹ نہیں کہتے, یہ سچ ہے. یہ جھوٹ نہیں کہتے, یہ سچ ہے. میں لڑواؤں گا, میں مرواؤں گا, لیکن کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ میں لڑاؤں گا محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو دھرنے کے لیے. انہوں نے آپ کو نہیں پتا کتنے دفتر کے نام پہ دفتر بیچے ہوئے ہیں. اور اس دفتر میں بھی میرے شہید بابا کا 20 لاکھ کا اندر ہے. ہم دفتر ہیں شام حکم کرے آدھے گھنٹے کا قبضہ. ہم ان کی جھوٹوں کو بھی جانتے ہیں, ان کی باتوں کو بھی جانتے ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے ہیں, ان کے سمندر پہ گھر کو بھی جانتے ہیں. زندہ باد نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ تکبیر. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 منٹ اور 2 منٹ میں فرمایا میں تمہیں اس رستے پہ لانا چاہتا ہوں, اس راہ کا راہگیر بنانا چاہتا ہوں, اس منزل کا مسافر بنانا چاہتا ہوں جس کا احترام محمد عربی کے نظام کا انفاق ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر جو انہوں نے کہا انہوں نے سچ کر دکھایا. انہوں نے کہا میں تم سے مخاطب ہوں, اگر تم میرے ساتھ چلو گے, اٹھو گے, لڑو گے تو ٹھیک ہے, اگر تم نہ لڑو گے تو یہ نہ سوچو میں تمہارے جانے کی وجہ سے خود بھی پس سے پشت ہو جاؤں گا, میں خود اکیلا جا کے لڑوں. پھر وہ لڑا, اسلام سے لڑا, کسان سے لڑا, کس عظمت سے لڑا, کس عظیمت سے لڑا, کس بہادری سے لڑا, کس جرأت سے لڑا. اور چشم فرق نے کبھی پیر نہیں دیا. شہید زخمی لاہور میں ہوتا ہے, علاج ریاض میں ہوتا ہے, تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں میں ہوتا ہے. کیا سمجھ یہ ویسے اعزاز مل گیا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ اعزاز ویسے نہیں ملا, اعزاز کے لیے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اصل کے وقت گاڑی لاتے تھے لوہاری سے ٹیکسی, ہم جلسے میں جاتے تھے, کہاں کہاں اکھاڑے, کہاں چکوال, کہاں منڈی والی,
اور پھر رات کو انہیں رکتے نہیں تھے، واپس گھر آ جاتے تھے، آ کر رات کو ان گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے پہ رحم فرما، میری دماغ پہ رحم فرما، میرے حالات پہ رحم فرما، ہماری تحریک کو کامیاب فرما۔ اور پھر صبح جب اس وقت رات کو آتے دیکھا ہم اپنے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں رکھتے پڑھ کے سونا چاہتے ہیں، وضو میں رہتے تھے اکثر، آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، وضو میں رہتے تھے اکثر، وضو میں رہتے تھے اکثر، اور جہاں موقع ملتا وہاں پہ سر تم نے جس علامہ کی باتیں سنی ہیں، لوگوں نے سنائی ہیں، وہ بالکل مختلف ہے علامہ اس سے۔ شہید بابا کی زندگی حیاتی ایک عجیب حیاتی ہے، ان سے پریس والے نے پوچھا آپ کتنے دیر ہوتے ہیں؟ باقی تمہاری فکر میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا بولا، اللہ رب العزت نے جو صرف بیان کیا ہے تمہیں لوگوں کی یہ دکھ مسلمان کیوں لگتے ہیں، اس میں ہمارے لوگ علامہ صاحب بھی یہی پریشان رہتے تھے، کس طرح اہل حدیث ایک دفعہ اٹھ جائیں، ایک دفعہ سچوں کو دوریں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ان کا فلسفہ تھا قرآن صاحب نے بلند آواز سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ تم نے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد کوئی روش اختیار کیا، ایک اسلامی روش طریقے اسلامی نہیں، تم جس راہ پہ چل رہے ہو مکے مدینے نہیں جاتی، جنت نہیں جاتی۔ آمنو آمنو، ایمان لاؤ، اور یہ سب دھوکے بازوں کو چھوڑ کر، یہ سب رساکین کو چھوڑ کر اپنے اس قائد کے پیچھے لگ جاؤ جس طرح میں شامل ہی نہیں ہے، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ میں اپنے تجربے کی بنا کروں، آپ 6 کیا کرو، شاید تجربے کی روشن لے گا، شام آپ کو دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ، شام آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ آپ کی ہر چیز کے، آپ کے ہر ایسٹ کی حفاظت کے لیے، ہر اثاثے کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں شان سے اترے گا کہ جو دشمن ہے وہ ڈر جائے۔ آج اہل حدیث کیا ہے؟ مرشد المحب میں یہی دورہ ہے، اصول میں کہا تھا لوگ آپ کو بے بقیہ سمجھتے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ لاہور سے ایک بے دوا اٹھا، بے کش اٹھا، بے بس اٹھا، لیکن اس شام سے جگیردار اٹھے، حکمران اٹھے، عامر اٹھے، نڈیر اٹھے، اس طرح لڑا کہ وہ اپنی لڑائیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ نبی کا پروانہ میدان میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، لما صاحب قدم بناؤ، لما صاحب قدم بناؤ، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ جمع سے دلانے مارے لما صاحب قدم بڑھاؤ، کوچی زمانے میں بلانے مارتے تھے، لما صاحب قدم بڑھاؤ، اسے قدم بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ مطلب علامہ صاحب نے یہ قدم بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اور تم نے دوبارہ کیا، تم نے وفا کی کہ نہیں کی؟ تم نے بے وفائی کی، تم نے بے وفائی کی۔ مجھے یاد ہے کہ ابو بکر کا گھر ہوتا تھا، ہمارے پاس دفتر بھی نہیں ہوتا، رات اس کی گھر کی بیٹھنے کی مانی، غلام کو